چنانچہ آپ آگے بڑھے اور فرمایا، مسلمانوں، میرے نزدیک تو 2 آدمی ایسے ہیں جن میں سے ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا جا سکتا ہے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ پر بیعت امارت کر لی، اور دوسرے لوگوں نے بھی حضرت عمر کے اس انتخاب کی تائید کی، کیونکہ ایمان و تقوی میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ ممتاز تھے، اور یہ فیصلہ واقعی بالکل درست تھا، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی ایسی دانائی اور دلیری سے ملک کا انتظام کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دشمنوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ بس اب دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ بدبختوں نے تو نبوت کا دعویٰ تک کر دیا تھا، کچھ نے دین اسلام کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا، ایک طبقے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ سب اونچے درجے کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ابھی ان باغیوں اور شریروں کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان سب کو پوری سزا دی۔ ایک اور بڑا اور اہم کام انہوں نے یہ کیا کہ ایران اور روم کی فوجوں سے جہاد کرنے کے لیے مجاہدین کے لشکر روانہ کیے اور شاندار فتوحات حاصل کی۔ یہ دونوں ملک مدینے پر حملہ کر کے اسلامی سلطنت کو پارا پارا کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس جہاد میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے سپہ سالار کی حیثیت سے شاندار کارنامے انجام دیے۔ اس کی تفصیل یوں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری میں لشکر روانہ کیے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف روانہ کیا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو حمص کی طرف اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین بھیجا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو اردن جانے کا حکم دیا اور سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق کی طرف بھیجا۔ یہ لشکر اس لیے بھیجے گئے کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اسلام سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی طاقت بڑھائی جائے۔ اس نے زمین پر فساد پھیلانے کو قتل سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی حفاظت کو ضروری بتایا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی اسی سنت پر عمل کیا کہ ان کے حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ کوئی بڑی فوج نہیں تھی، لیکن ان کا دل اس یقین سے لبریز تھا کہ دشمن کتنا بھی طاقتور ہو ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس یقین کی اصل وجہ اللہ کی امداد پر پورا بھروسہ تھا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ خیبر میں انہوں نے اس غیبی امداد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی جانے والی ان سب جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بالکل کم تھی، لیکن فتح مسلمانوں ہی کو حاصل ہوئی۔ دوسری طرف رومی بھی جنگ کی زبردست تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ لڑائی میں کچھ کم ماہر نہیں تھے۔ ان کو ہر طرح کی امداد پہنچانے کے لیے ان کی پشت پر ایک بڑی سلطنت تھی۔ بہرحال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے راستے میں سب سے پہلے بصرہ کا شہر آیا۔ انہوں نے اس شہر کو نہایت آسانی سے فتح کر لیا۔ رومیوں نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے مقابلہ کیا تھا۔ بصرہ کے بعد انہوں نے مآب بھی بہت آسانی سے فتح کر لیا۔ یہ ابتدائی فتوحات سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی مدد اور ایمانی جذبے ہی سے حاصل کی۔ ان دو مقامات کی فتح کے بعد آپ جابیہ پہنچ کر رک گئے تاکہ اندازہ لگا سکیں کہ رومی اب کیا کرنے والے ہیں۔ ادھر 2 جنگیں ہارنے کے بعد رومی ہوشیار ہو گئے تھے۔ پہلے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں ہیں ہی کیا، لیکن اب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا مقابلہ معمولی انسانوں سے نہیں ہے
चुनाचे उन्होंने एक जगह जमा होकर भरपूर मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने भी हालात का अंदाजा लगाकर दरबार खिलाफत को रूमियों की तैयारियों और इरादों की खबर दी और मदद मांगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन फौजी मदद रवाना फरमाई और जो दूसरे सालार रवाना फरमा चुके थे उन्हें भी पैगाम भेजा कि अबू उबैदा के पास पहुंच जाएं। ऐसा ही हुक्म आपने खालिद बिन वलीद को भी भेजा, यानी वो भी इराक से शाम पहुंच जाएं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को भी इस गैबी ताईद इलाही से जंग के महाज पर पेश आने वाली मुश्किलात का अंदाजा हो गया था। चुनाचे उन्होंने तमाम सिपह सालारों को हुक्म दिया कि अबू उबैदा की मदद के लिए पहुंच जाएं। जब सब लश्कर उनके पास पहुंच गए तो सिपह सालार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को बुला लिया गया, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा बहादुर थे और जंगी तदबीरें इख्तियार करने में अल्लाह ने उन्हें खास काबिलियत अता की थी। इस मौके पर उन्हीं को सालार आला बनाना मुनासिब था। गज़वाए मूता में कामयाबी हासिल करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था। जंग जीतने की खास सलाहियतें अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई थी। सालार आला बनकर उन्होंने अपनी काबिलियत और बहादुरी का पूरा सबूत दिया। रूमी बादशाह ने अपनी फौज के सालारों के मशवरे से जंग का ऐसा नक्शा बनाया था कि लाजमी तौर पर फतह हासिल हो और मुसलमानों का इस तरह खात्मा हो जाए कि वो फिर मुकाबले में आने के काबिल न रहे। उसने हुक्म दिया था कि मुसलमानों को इकट्ठा न होने दिया जाए और रूमी फौज यरमूक के मैदान में जमा होकर मुसलमानों पर भरपूर हमले की तैयारी करे। यरमूक की लड़ाई तारीख की बहुत बड़ी जंग गिनी जाती है। इसमें रूमियों की तादाद 2.5 लाख थी, जबकि मुसलमान फौज सिर्फ 40,000 थी। जंग के साजो सामान में भी रूमी बहुत बढ़े हुए थे। उनकी फौजी तरबियत भी जबरदस्त अंदाज में हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ भी आखिर सैफुल्लाह थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने भी अल्लाह की मदद से ऐसी जंगी तदबीरें इख्तियार की और मुसलमान मुजाहिद ऐसी बहादुरी से लड़े कि बहुत तादाद और भारी हथियार कुछ भी काम न आए। रूमी बदहवास होकर भागे, उनकी बहुत बड़ी तादाद मारी गई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शानदार फतह से नवाजा। एक रिवायत के मुताबिक जंगे यरमूक में कई सौ ऐसे सहाबा शहीद हुए जिन्होंने गज़वाए बद्र और गज़वाए उहद में शिरकत की थी। अल्लाह के इन खास बंदों की जिंदगियों का तो सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। बल्कि गालिब ने क्या खूब कहा है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये उन बुजुर्गों की कुर्बानियों ही का नतीजा है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। यूरोप और अमेरिका के शहरों में अजान की आवाजें गूंज रही हैं। शाम में लड़ी जाने वाली और लड़ाइयों का हाल सुनाने से पहले ये बताता चलूं कि 22 जमादियुस्सानिया 13 हिजरी को सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया और उनकी जगह सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बनाए गए। उन्होंने खिलाफत का मनसब संभालने के कुछ दिन बाद ही सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को उनके ओहदे से हटाकर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को इस्लामी अफवाज का सालार आला बना दिया। इस सिलसिले में 2 रिवायात हैं। एक तो ये कि किसी शायर ने सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का कसीदा लिखा। किसी की तारीफ में अशार लिखे जाएं तो उसको कसीदा कहते हैं। यहां तक तो एतराज की कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये किया कि खुश होकर शायर को इनाम दिया। बस इस बात को उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अच्छा न समझा और उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया। दूसरी वजह यह बयान की जाती है कि सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी और जंगी सूझबूझ की वजह से लोग ये ख्याल करने लगे थे कि मुसलमानों को जो फतूहात पर फतूहात हो रही हैं वो उन्हीं की वजह से हो रही है, जबकि सही अकीदा ये है कि जो कामयाबी भी हासिल होती है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हासिल होती है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें ओहदे से हटाकर साबित कर दिया कि लोगों का ख्याल गलत है। इस दूसरी वजह की ज्यादा तायीद आई है, यानी वो शायर वाली बात शायद दुरुस्त ना हो, ये बात वाकई थी।
خود عمر رضی اللہ عنہ سے جب بعض اصحاب نے اس بارے میں پوچھا کہ آپ نے خالد کو سپہ سالاری سے کیوں معزول کیا تو انہوں نے فرمایا تھا میں نے کسی ناراضی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، اور پھر انہوں نے دوسری وجہ ہی بیان کی۔ چنانچہ جو ہی انہیں خلیفہ کا حکم ملا انہوں نے فوراً اپنا عہدہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور خود ایک عام مجاہد کی طرح جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم انہیں اس وقت ملا جب وہ تاریخی شہر دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ حکم جنگ یرموک کے موقع پر دیا گیا۔ یرموک کی جنگ جیتنے کے بعد مسلمان مجاہدوں نے جس طرح اپنی کوششوں کو آگے بڑھایا اس سے ان کی عظمت اور دانائی ثابت ہوتی ہے۔ روم کا بادشاہ ہرقل ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ صرف ایک جنگ ہار جانے سے اس کی طاقت ختم نہیں ہو گئی تھی، ایک جنگ ہار کر اس کا پارا اور چڑھ گیا تھا اور اس نے مسلمانوں کو شکست دینے کی ٹھان لی تھی۔ چنانچہ وہ شام کے بڑے شہر ہمس پہنچ گیا اور مسلمانوں پر بھرپور حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ایسی صورت میں ضروری تھا کہ مسلمان بھی اپنی پوری قوت اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع کرتے، لیکن انہوں نے تو کمال کر دیا، اپنی فوج کو 3 حصوں کر کے 3 الگ الگ محاذوں پر جہاد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کے دوسرے سالاروں کے ساتھ مشورہ کر کے ایک لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کیا، دوسرا ہمس کی طرف اور تیسرا دمشق کی طرف۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم جیسے عام لوگ ایسا ہرگز نہ کرتے، لیکن وہ لوگ تو اللہ والے تھے، انہیں فوجی طاقت سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور دنیا نے دیکھا ان کا فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ غازیوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں نے گنتی کے چند ہی دنوں میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ فتح کر لیا، اور یہ کام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں ہوا۔ پہلے دمشق کا حال سناتا ہوں۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ دمشق کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دونوں روانہ ہوئے تھے۔ یہ شہر رومیوں کا گڑھ تھا، یہاں انہوں نے کافی فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی، لیکن جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو رومیوں کو میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیل پر تیر اندازوں کے دستے اس طرح بٹھا دیے کہ کوئی شہر کی طرف بڑھے تو تیروں کی بوچھاڑ کر کے اسے روک دیں، اس کا خاتمہ کر دیں۔ مجاہدین نے شہر کا محاصرہ کر دیا اور شہر کے اندر داخل ہو کر دشمنوں کو کاری ضرب لگانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے سمیت فصیل پار کر کے شہر میں داخل ہو گئے۔ ادھر اس کے ساتھ ہی دوسری طرف رومیوں کے سپہ سالار نے صلح کی بات چیت شروع کر دی۔ دونوں سالاروں نے اس شرط پر صلح کر لی کہ رومی شہر کا دروازہ کھول دیں گے اور مسلمان شہریوں کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کی جانیں، عزت، آبرو، مال محفوظ رہیں گے۔ اب یہ عجیب صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک طرف خالد رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کا جھنڈا اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں کی ملاقات شہر کے درمیان میں ہوئی۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شہریوں کو امان دے چکے ہیں تو انہوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیے اور کوئی بڑا نقصان ہوئے بغیر دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ان لوگوں کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہے جو حق پر ہوں، اور یہ مجاہد چونکہ حق پر تھے اس لیے تعداد میں کم ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں شاندار کامیابی عطا کی، بلکہ اس کے بعد بھی وہ کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے۔ دمشق فتح کرنے کے بعد مخل، بیسان، ہمس اور لازقیہ جیسے کئی اور شہر انہوں نے نہایت آسانی سے فتح کر لیے۔ رومی جہاں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع ہوتے، مجاہدین کے لشکر وہیں پہنچ جاتے اور ان کا غرور خاک میں ملا دیتے۔ ان لڑائیوں میں لازقیہ کی لڑائی اس لحاظ سے خاص ہے کہ اس میں
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ درجے کی جنگی قابلیت اور ذہانت سے فتح حاصل ہوئی۔ قیصر روم کے حکم سے اس شہر میں رومیوں نے بہت بڑی طاقت جمع کر رکھی تھی۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے اجتماع کی خبر ملی تو آپ لشکر لے کر تیزی سے وہاں پہنچ گئے اور رومیوں نے اس طرح شہر کے دروازے بند کر لیے جس طرح دمشق کے بند کیے تھے۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن آس پاس کا علاقہ ایسا تھا کہ اس شہر کا محاصرہ زیادہ دن جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو حکم دیا کہ وہ شہر سے کافی دور جا کر خندقیں کھود لیں اور یہ کام ایسی احتیاط سے کریں کہ رومیوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ یہ حکم پورا کیا گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو دوسرا حکم یہ دیا کہ مجاہد بڑی بڑی ٹولیاں بنا کر لشکر سے نکلیں، اس طرح کہ رومی انہیں جاتے ہوئے دیکھیں۔ لشکروں سے نکل کر مجاہدین کی یہ ٹولیاں خندقوں میں چھپ جائیں اور جب نعرہ تکبیر بلند ہو تو بہت تیزی سے نکل کر شہر پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ اس حکم پر بھی عمل کیا گیا۔ مسلمان بڑی بڑی ٹولیوں میں جانے لگے۔ رومیوں نے خیال کیا وہ محاصرہ اٹھا کر جا رہے تھے۔ جب انہیں اپنے طور پر یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا پورا لشکر محاصرہ اٹھا کر چلا گیا ہے تو شہر کے دروازے کھول دیے۔ شہر کے دروازے کھلتے ہی نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ مجاہدین خندقوں سے نکلے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے آ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر پر نہایت آسانی سے قبضہ ہو گیا۔ رومیوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ان مجاہدین نے اللہ کے راستے میں لڑنے کے علاوہ اخلاق، ایمانداری اور شرافت کے بھی ایسے شاندار نمونے پیش کیے کہ پورے علاقے میں ان کی دھوم مچ گئی۔ مثلا ایک واقعہ سن لیں۔ جب دربار خلافت سے حکم ملا کہ سب مجاہد ایک جگہ جمع ہو جائیں، آپس میں مشورہ کر کے کسی کو سالار چن لیں اور ایک لشکر بن کر رومیوں کا مقابلہ کریں، تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس وقت تک کئی شہر فتح کر چکے تھے۔ ان شہروں میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جزیہ دینا منظور کیا تھا اور لڑائی کے بغیر مسلمانوں کو فاتح مان لیا تھا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلموں سے اس شرط کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کی حفاظت کریں گے۔ ان لوگوں نے جزیہ بھی ادا کر دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کا حکم ملنے کے بعد مسلمانوں کو یہ علاقے چھوڑنے پڑے تو ان شہروں کے باشندوں کو جزیے کی ساری رقم لوٹا دی اور ان سے کہا چونکہ اب ہم تمہاری حفاظت کی شرط پوری نہیں کر سکتے اس لیے یہ رقمیں اپنے پاس رکھنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے ان بزرگوں کی تو تمام زندگیاں ہی ایسی ہیں کہ ان کی مثال ہی نہیں ملتی۔ وہ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اپنوں پرایوں سب سے اچھا سلوک کرتے تھے، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرتے تھے، زمین پر عاجزی سے چلتے تھے، کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے، نہ اس کے سوا کسی کو حاجت روا سمجھتے تھے، وہم اور تاریک خیالی سے دور تھے۔ وہ ہمیشہ زندگی کا روشن پہلو دیکھتے تھے اور یہ روشنی دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ وہ کشادہ دل اور بلند حوصلہ تھے۔ ان کی بہادری اور دانائی ان کے اچھے اعمال ہی کا انعام تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جب مسلمانوں کو خلیفہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ وہ سب مجاہد ایک جگہ جمع ہو جائیں تو انہوں نے ان شہروں کا جزیہ واپس کر دیا، کیونکہ وہاں سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر روم کے بادشاہ ہرقل کو پکا یقین تھا کہ وہ بہت آسانی سے ان چند ہزار مجاہدین کا خاتمہ کر دے گا جو شام اور فلسطین میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر اتنی ہی آسانی سے مدینے کی اسلامی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ لیکن اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ اسے تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس نے سنبھل کر کئی بار مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں بھی پاؤں نہ جما سکا۔ ہر محاذ پر اسے منہ کی کھانا پڑی۔ آخر کار وہ اس علاقے کو جو سلطنت روما کا مشرقی حصہ کہلاتا تھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر قسطنطینیہ کی طرف فرار ہو گیا۔ قسطنطینیہ اس کی سلطنت کے مغربی حصے کا دارالحکومت تھا۔ ہرقل کے فرار کے بعد
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مقدس شہر بیت المقدس فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت تک وہ شام کے قریباً تمام بڑے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور لشکر کے دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے انہوں نے پہلے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس بھیجا اور پھر خود بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس شہر کی حفاظت کرنے والی رومیوں کی فوج مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن سن کر پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، شہر کے مذہبی پیشواؤں یعنی رہنماؤں نے پیغام بھیجا۔ وہ پیغام یہ تھا، اگر مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس آئیں تو ہم لڑے بغیر شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سن کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک بھی مجاہد نہ مارا جائے اور بھی کوئی نقصان نہ ہو اور شہر پر ہمارا قبضہ بھی ہو جائے۔ پھر انہوں نے رومیوں کا یہ پیغام عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام ملا تو وہ بیت المقدس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے اور اس طرح روانہ ہوئے کہ اپنے ساتھ صرف اپنے غلام کو لے کر چلے۔ آج کل کے بادشاہ کہیں جاتے ہیں تو ان گنت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں، حفاظتی دستہ ساتھ جاتا ہے، لیکن وہ صرف اپنے ایک غلام کو لے کر چل پڑے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اونٹ بھی ایک ہی تھا، دو اونٹ بھی نہیں تھے، لہٰذا وہ باری باری اونٹ پر سواری کر رہے تھے۔ پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر سواری کی تو پھر غلام نے سواری کی، غلام کی باری ختم ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آئی۔ اس طرح باری باری اونٹ کی سواری کرتے آخر وہ بیت المقدس کے نزدیک پہنچ گئے۔ پر لطف بات یہ ہے کہ جب بیت المقدس نزدیک آیا تو اس وقت اونٹ پر سواری کرنے کی باری غلام کی تھی اور مسلمانوں کے خلیفہ اونٹ کی مہار پکڑے پیدل چلے آ رہے تھے۔ شہر کا دروازہ قریب آنے پر غلام نے کہا بھی، دروازہ نزدیک آ چکا ہے، اب اونٹ پر آپ سوار ہو جائیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنیں، باری آپ کی ہے، لہذا اونٹ پر آپ ہی بیٹھے رہیں۔ غلام نے کہا، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں جو کچھ بھی عزت ملی ہے اسلام کی بدولت ملی ہے، نہ کہ سواری یا لباس سے۔ اور پھر اسی حالت میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں عیسائی اور مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالار موجود تھے۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، آقا اونٹ کی مہار پکڑے چلے آ رہے ہیں اور غلام اونٹ پر سوار ہے۔ اور یہ نظارہ دیکھتے ہی بیت المقدس کے مذہبی پیشواؤں نے شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ سنا ہے ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے گا تو اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ میں ہوگی اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ دروازہ نزدیک آنے پر غلام نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لباس تبدیل کر لیں، آپ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا تھا۔ اس طرح بیت المقدس خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح ہو گیا، مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس پورے علاقے کا والی یعنی گورنر مقرر فرمایا اور خود مدینے لوٹ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قریباً 1 برس تک اس علاقے کے حکمران رہے، پھر 18 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات طاعون کی بیماری سے ہوئی۔ آپ اس وقت اموس کے مقام پر تھے، وہاں یہ وبائی مرض پھیل گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہاں سے کہیں اور منتقل ہونے کا مشورہ دیا، لیکن آپ وہیں رہے اور فرمایا موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ ہاں، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یزید اور دوسرے کا عمیر تھا۔ یہ دونوں لاولد فوت ہوئے اور یوں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی نسل آگے نہیں چلی، لیکن اصل چیز تو ان کے اچھے اعمال تھے جن کا ثواب قیامت تک انہیں ملتا رہے گا۔
اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کا اصل کام نیکی کے راستے پر چلنا اور برائیوں سے بچنا ہے. ایسا کرنے والے دین اور دنیا کی نعمتیں خوب حاصل کرتے ہیں. ان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے دوسرے بزرگوں کو اسی راستے پر چل کر شاندار کامیابیاں حاصل ہوئیں. وہ عظیم جرنیل اور عظیم فاتح بنے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں دنیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی عظیم ترین خوشخبری سنائی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to